بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو دنیا میں اس لیے بھیجا وہ تمام اللہ کی وحدانیت کا ذکر کریں اور اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، یہ لوگوں کو بتائیں۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اس دنیا میں نور محمدی کے ذریعے بھیجا اور دنیا میں آبادی ہوئی اور لوگوں کو آپ نے ہدایت دی اپنی اولاد کو کہ خدا ایک ہے، اللہ ایک ہے، اس کی عبادت کی جائے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ انہی کی اولادوں میں حضرت سیس علیہ السلام ہوئے اور نوح علیہ السلام ہوئے، جن کے دور میں لوگوں میں خرافات اور بد عقیدت بڑھ گئی تھی، جس سے وہ اپنے باطل خداؤں کو خدا ماننے لگ گئے تھے۔ نوح علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ ایک کشتی بنائیے، اس میں تمام جنس کو، جانداروں کو، سب کو اکٹھا کیجیے، اور ایک دن ایسا آئے گا کہ میں پوری دنیا کو پانی میں ڈبو دوں گا۔ اور وہ وقت آیا اور آپ اس کشتی میں اپنے ہم نواؤں کے ساتھ بیٹھ گئے، جس میں آپ کا صاحبزادہ جو نافرمان تھا وہ لوگوں کے ساتھ پہاڑی پر چڑھ گیا۔ آپ نے آواز دی کہ آ جاؤ کشتی میں بیٹھ جاؤ، بار بار آواز دینے پر نہیں آیا تو اللہ کا حکم ہوا کہ نہیں، اس کو جانے دو، یہ نہ حکم مانا میرا نہ تمہارا مانے گا، اس کو جانے دو۔ اور وہ ان کا لڑکا منکرین کے ساتھ میں پانی میں ڈوب گیا۔ اس کے بعد پانی زمین میں بڑھتا چلا گیا اور کشتی پانی پر تیرتی چلی گئی۔ جو لوگ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار تھے وہ سب بچ گئے، جو نیچے تھے وہ سب ڈوب گئے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا اور ان سے بھی امتحان لیا، اور ان کے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے وہ لے جا رہے تھے، اور راستے میں ہی شیطان نے بہکایا۔ بہرحال وہ نبی تھے، شیطان کی بہکائی میں نہیں آئے اور انہوں نے بھی اس کام کو انجام تک پہنچایا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی قربانی قبول کی اور ان کی جگہ ایک بھیڑ کو، دمبے کو پیش کیا۔ تمام انبیاءوں نے اللہ کی وحدانیت کا ذکر کیا، اور آخر میں موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام آئے اور سب نے کہا کہ ہمارے بعد میں ایک نبی آئیں گے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ ہم اپنی امتوں کو حکم دیتے ہیں کہ ان کی پناہ میں ان کی بیعت کرنا، ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا۔ ہم بھی انہی کا کلمہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور ان کی امتوں نے بات نہیں مانی، اور آخر کار وہ ان کے ساتھ جو انجام ہونے تھے وہ تمام ہوئے۔ آخر الزماں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، جن کی خاطر اللہ تعالیٰ نے کائنات بنائی تھی، زمین اور آسمان، جنت، دوزخ، ملائکہ، فرشتے، اور انہوں نے آ کر کے دین الہی کو، اللہ کے دین کو پھیلایا، تبلیغ کی، اور قرآن کی آیتوں کو جو بار بار آ رہی تھی لوگوں تک پہنچایا۔ اور ایک وقت ایسا آیا کہ آپ نے اس دین کو مکمل کر دیا اور لوگوں کو ہدایت دی کہ بھئی میں نے اپنا کام کر دیا ہے۔ اس کے بعد چونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دستور قدیمہ کے مطابق نبیوں کو بھیجا جنہوں نے وحدانیت کا ذکر کیا، اب چونکہ نبی آخر الزماں آ چکے تھے، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، تو گمراہ لوگوں کی رہبری، رہنمائی، پیشوائی کون کرے گا؟
تو مولا کائنات مشکل کشا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم تھے، اللہ تعالیٰ نے ولایت کا درجہ شروع کیا اور انہوں نے خواجہ حسن بصری کو بٹھایا، اور اس طریقے سے وہ چشتیہ سلسلہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری تک پہنچا۔ حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی سنجری اس زمانے میں پیدا ہوئے جب تتاریوں کا زمانہ تھا، منگول کا زمانہ تھا، چنگیز خان ہلاکو کا دور تھا، اور چنگیزی جو ہے پوری دنیا میں لوٹ مار، خانہ بدوشی، چھینا جھپٹی، بدکاری، بدفعلی کرتے تھے، اور چائنا سے وہ چلے لوٹ خسوٹ کرتے ہوئے، روس ہوتے ہوئے، افغانستان ہوتے ہوئے، ایران ہوتے ہوئے، عراق، ترکی، ترکمانستان اور عراق کے سنجر شہر تک پہنچے۔ ان کے آنے سے پہلے ان کے آنے کی خبر ہو جاتی تھی، کیونکہ وہ اتنا بڑا لشکر لے کر چلتے تھے کہ ان کے چلنے سے دھول مٹی، پیر غبار، دھول مٹی ان کے پیروں سے غبار اڑتا تھا کہ 40 کوس دور تک کا لوگوں کو محسوس ہوتا تھا کہ یہ لوگ آ رہے ہیں، اور آندھی کی طرح سے دھول مٹی ہوتی تھی۔ جب سنجر شہر کے قریب یہ پہنچنے لگے تو وہاں کے بادشاہ جو تھا شاہ شجاع، اس کو معلوم ہوا تو اس نے بھی اپنا بوریا بستر باندھا اور جنگل میں جا کے چھپ گیا۔ جب بادشاہ چلا جاتا ہے تو وہاں کی رعایا بھی بھاگی اور جنگلوں میں جا کر چھپ گئی، اور وہ لوگ چنگیزی جو ہیں وہ تمام آ گئے شہر میں، لوٹ مار، خونہ ریزی، بدکاری، بدفعلی، حوانیت کر رہے تھے، یہاں تک کہ وہ انسان کا گوشت بھی کھا جاتے تھے۔ اور شہر میں لوٹ مار، خونہ ریزی کر رہے تھے، اسی وقت سرکار غریب نواز کی ولادت ہوئی، اور وہ تاریخ تھی 14 رجب بروز پیر، چاندنی رات، صبح صادق کا وقت۔ جب سرکار غریب نواز کی پیدائش ہوئی تو آپ کے والد والدہ نے آپ کا نام حسن رکھا، کیونکہ چاندنی رات تھی، لوگوں کو معلوم تھا کہ خواجہ غیاث الدین کے گھر میں کسی کی ولادت ہونے والی ہے، بی بی ماہ نور کے پیٹ سے، لہذا لوگ وہاں جمع ہو گئے اور آپ کی ولادت پر خوشیاں منائیں۔ سرکار غریب نواز کی ولادت کی پہلی کرامت، معجزہ جو بھی سمجھے، معجزے تو نبیوں کے ہوتے ہیں، پہلی کرامت یہ تھی کہ ان ظالم اور جابر قبیلے کے لوگ اور سردار، ان کے دل میں سے حیوانیت نکل گئی اور ان کی انسانیت جاگ گئی، اور ان لوگوں نے ایسا اعلان کیا کہ آج سے ہم بادشاہت کریں گے، حکومت کریں گے، جو لوگ ہم سے ڈر کر جنگلوں میں جا کر چھپ گئے وہ اپنے گھروں میں آ کر رہیں۔ تو آپ کے والد والدہ اور قبیلے کے دوسرے لوگ جو اطمینان کر چکے تھے وہ سب دھیرے دھیرے اپنے مکانوں میں، اپنے گھروں میں آ کر رہنے لگے۔ سرکار غریب نواز کی پیدائش کی برکت دیکھیے کہ آپ کی پیدائش کی برکت سے ان حیوانوں کی انسانیت جاگ گئی، اور یہی نائب رسول ہونے کی دلیل ہے، یہیں سے شروعات ہوتی کہ آپ نائب رسول ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں پیدا ہوئے تو ان کی 12 ربیع الاول بروز پیر، چاندنی رات، صبح صادق کا وقت، اور مکے میں آپ کی پیدائش ہوئی۔ آپ کی ولادت کی برکت سے کعبے میں رکھے ہوئے 365 بت سجدے میں گر گئے، سب نے سجدہ کیا۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا معجزہ ہے، اور یہاں سرکار غریب نواز نائب رسول کا معجزہ کرامت ہے کہ آپ جو ہے پیدا ہونے سے، آپ کی پیدا ہونے سے ان ظالم جابروں کی انسانیت جاگ گئی اور وہ انسان بن گئے۔ اس کے بعد سرکار غریب نواز اپنے والدین کے ساتھ میں خواجہ غیاث الدین، والدہ بی بی ماہ نور ام الورا کے ساتھ پرورش پا رہے تھے، اور 6 سال کی عمر کے اندر والد والدہ کا انتقال ہو گیا، وصال فرما گئے۔ کیونکہ آپ اکیلے تھے، آپ کے کوئی بھائی بہن نہیں تھے، اور ایک باغ تھا جس کی باغبانی کرتے تھے، اور ایک پون چکی جو تھی اس کے چلاتے تھے،
اس سے اپنا گزر معاش کرتے تھے۔ السلام علیکم۔